السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ وضو نصف ایمان ہے، نصف نماز ہے۔ وضو نماز کی کنجی اور چابی ہے۔ وضو ایک مستقل عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے نہیں ہوتی، لہذا نیت فرض ہے اور وضو کرنا بھی فرض ہے اگر کوئی مانع اور رکاوٹ نہ ہو۔ تو نیت کے بعد آپ نے بسم اللہ سے وضو شروع کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ لیں، اور صرف بسم اللہ ہی کافی۔ مکمل بسم اللہ دو جگہ پر ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا تو تلاوت کے دوران ہے یا خط لکھتے ہوئے۔ باقی حدیث میں صرف بسم اللہ کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے توضؤ بسم اللہ، آؤ وضو کرو بسم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قصداً بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ بھول چوک کا مسئلہ الگ ہے، ایک آدمی جان بوجھ کے بسم اللہ چھوڑ دے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ نیت، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے آپ ہاتھ دھوئیں۔ ایک دفعہ دھونا فرض ہے، 2 دفعہ دھو لینا اور 3 دفعہ دھو لینا یہ اولا ہے، بہتر ہے، مسنون ہے۔ اس سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے ورنہ وہ ظلم ہے، تجاوز ہے اور اپنے جان پر ظلم ہے، حدیث میں آتا ہے۔ دھونے کے دوران ہی آپ نے خلال کر لینا ہے، حدیث سے ثابت ہے، خللوا بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ اس کے بعد آپ نے ایک چلو پانی لینا ہے، آدھا منہ میں آدھا ناک میں ڈالنا ہے۔ کلی کہتے ہیں منہ میں پانی ڈال کے ہلا کے نکالنا۔ مسواک ہے تو مسواک کر لے ورنہ حدیث میں آتا انگلی کفایت کرے گی۔ تو 3 دفعہ آپ نے یہ کرنا ہے، آدھا پانی منہ میں آدھا ناک میں، منہ سے کلی کر دینی ہے اور ناک کے پانی کو جھاڑ دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پانی الگ الگ لینا چاہتے ہیں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ثابت ہے، جواز ہے، گنجائش ہے، کلی کا پانی الگ ہے، ناک کا پانی الگ ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ آدھا آدھا پانی لیا جائے ایک چلو سے۔ اس کے بعد آپ نے ایک ہی چلو سے جو ہے پانی لینا ہے اور چہرے کو دھونا ہے۔ یہ سہارے کے لیے ہوتا ہے، بعض لوگ اس طرح پانی لیتے ہیں، اس طرح لینا ضروری سمجھتے ہیں، لوٹے کو بھی اس طرح پکڑ کے لیتے ہیں پانی۔ ایک ہی ہاتھ سے پانی لینا، یہ سہارے کے لیے، سہارے کے ساتھ آپ پانی ڈالیں مگر پانی ایک ہی ہاتھ سے ہوگا، چاہے ٹونٹی کا ہو۔ دھونا دونوں ہاتھ سے ہے ملا کے، اور دلک کرنا ہے، ہاتھ ہو یا چہرہ ہو یا کوہنیاں ہو یا پیر۔ دلک کا معنی ہے مسل کے دھونا ہے، نارملی مسل کے دھونا ہے تاکہ پانی جذب ہو، صرف بہانا مراد نہیں۔ تو کلی اور استنشاق و استنثار یہ بھی 3 دفعہ ہے، افضل ہے، 1 دفعہ سے بھی ہو جاتا ہے، فرض ادا ہو جائے گا، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ چہرے کے ساتھ جو داڑھی لگی ہوئی ہے وہ چہرے کے ساتھ دھلے گی، یعنی جب چہرہ دھوئیں گے تو داڑھی خود بخود دھلے گی اس کے ساتھ۔ اور جو لٹکی ہوئی داڑھی ہے اس کے لیے 1 چلو آپ پانی لیں اور یہاں پہ ڈال دیں، اس کے بعد خلال کر دیں، بس اتنا ہی ذکر ہے۔
جو چہرے کے ساتھ چپکی ہوئی ہے وہ چہرے کے ساتھ دھلے گی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وہ لیے ڈال رہے ہیں پانی، ادھر بھی ڈال رہے ہیں، بار بار ادھر بھی ڈال رہے ہیں، بار بار ادھر بھی ڈال رہے ہیں. حدیث میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے. جو داڑھی چہرے کے ساتھ لگی ہے چہرے کے ساتھ دھل جائے گی، جو رہ جائے گی اس کے لیے ایک چلو پانی ہے جو آپ نے تھوڑی میں ڈالنا ہے. تھوڑی میں ڈالنے کے بعد انگلیوں سے خلال کر دینا، بس خلال مراد، دھونا مراد ہی نہیں ہے. جتنے دھل گئی دھل گئی. اس کے بعد آپ نے سیدھے ہاتھ کو کونی تک دھونا ہے. ایک دفعہ دھونا فرض ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ مستحب ہے، اولیٰ ہے، افضل ہے. پھر الٹے ہاتھ کو دھونا ہے کونی تک. اس کے بعد آپ نے نیا پانی لینا ہے. پانی لیں، دوسرے ہاتھ میں بھی لے لیں یا دونوں سے لے لیں. آپ نے سر کا مسح کرنا ہے. بدا مقدم راسے ہی ثم ذهب بهما الى قفاه ثم رجع الى المكان الذي بدا منه. یہاں سے شروع کیا، پیچھے گئے اور واپس آئے. تو پورے سر کا مسح کرنا حدیث سے ثابت ہے. اور امام بخاری نے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ سے استدلال کیا. قرآن میں وضاحت نہیں پورے کی آدھے کی پاؤں کی جیسے فقہاء نے بحث کی ہے، لیکن صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا تو آپ نے عمل کیسے کیا؟ بات ختم ہو گئی. آپ نے پورے سر کا مسح کیا. ٹھیک ہے، تو پورے سر کا مسح کرنا چاہیے. اور مسح ایک دفعہ ہے، دھونا مراد ہی نہیں، مسح ہے بس. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہی گیلی انگلیوں سے آپ کانوں کا مسح کر لیں. ٹھیک ہے، سوراخ میں انگلی ڈالیں اور یہ باہر کو پھیر دیں. ٹھیک ہے، یا یوں لے کے اور پھر کانوں میں ڈالیں، یعنی اس کو گیلا کرتے ہوئے کانوں میں انگلی ڈالیں اور یوں دھو لیں آپ. ٹھیک ہے جی. اگر الگ سے کانوں کے لیے پانی لینا چاہتے ہیں تو یہ بھی جواز ہے، گنجائش موجود ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے سیدھا پیر دھونا ہے ٹخنے تک. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ قرآن کہتا ہے. اور اس میں آپ نے چھوٹی انگلی سے خنصر سے خلال کرنا انگلیوں میں، حدیث سے ثابت ہے. ایک دفعہ دھونا فرض ہے، تسلی نہیں ہوئی تو 2 دفعہ، نہیں تو 3 دفعہ مکمل کر لیں. یہ اکمال ہے، یہ اسباغ ہے. اسی طرح الٹا پیر آپ نے الٹے ہاتھ سے دھو دینا. کوئی مجبوری ہو تو سیدھا ہاتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن الٹے سے ہی دھونا بہتر ہے، کیونکہ ازالہ ہے نا، ازالۃ النجاسہ ہے یا ازالۃ الاوساخ ہے، میل کچیل کو دور کرنا. تو یہ آپ کا مکمل وضو ہو گیا. اس کے بعد ہے اذا تودعت فانزح فرجک، شرمگاہ پہ چھینٹے مارنا ایک چلو لے کے وضو کے بعد. یہ بھی حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے. استحبابی عمل ہے، وضو کا لازمی حصہ نہیں سمجھا جائے اس کو. اس کے بعد آپ دعا پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ والی. جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اور بھی دعائیں آتی ہیں، اس کا اہتمام کر لیں. نگاہ اٹھانے والی روایت بھی ضعیف ہے، انگلی اٹھانے والی روایت بھی ضعیف ہے. کوئی عمل کرتا ہے تو کرتا ہے، لیکن روایت سند کے اعتبار سے پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی. تو یہ وضو کا کامل مکمل طریقہ ہے. اب ایک چیز اور ہے کہ اگر کوئی چیز خشک رہ گئی، لوگوں کا مزاج کیا ہے، وہ گیلا ہاتھ پھیر دیتے ہیں. لوگوں میں جو بات مشہور ہے، کیا گیلا ہاتھ پھیر دو بھائی. یاد رکھیے، وضو میں اگر کوئی چیز خشک رہ گئی اور آپ کو پتہ چلا، آپ نے نماز ہی پڑھ لی، آپ وضو بھی دہرائیں گے، نماز بھی دہرائیں گے. حدیث سے ثابت ہے، وضو بھی دوبارہ کریں گے، نماز بھی دوبارہ. ہاتھ پھیرنے سے گزارا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وضو میں موالات، ترتیب، پے در پہ دھونا، پٹھا ڈنگا سیدھا الٹا نہیں کہ جی پہلے کیا دھو لو. پہلے شریعت نے بتا دیا، پہلے یہ دھلے گا، پھر یہ دھلے گا، پھر یہ دھلے گا، پھر مسا ہوگا، پھر دھلے گا. ٹھیک ہے، یہ فرض ہے ترتیب. ٹھیک ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا. فقہاء کی رائے اپنی جگہ ہے، لیکن دلائل شریعہ کی روح سے، منہج سلف کی روح سے وضو ترتیب سے ہوگا. جب آپ ہاتھ پھیریں گے تو ترتیب خود بخود الٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، یعنی پہلے والا کام آپ نے بعد میں کیا، بعد والا پہلے کر دیا آپ نے. تو ہاتھ پھیرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہاں، اگر آپ کے پیر خشک رہ گئے اور کسی نے توجہ دلائی تو آپ پیر دوبارہ دھو لیں. ٹھیک ہے نا، یعنی جہاں سے غلطی ہوئی وہاں جا کے صحیح کر لیں. ٹوٹل وضو صحیح نہ کریں. غلطی پیروں میں ہوئی، پیر دھو لیں. ہاں، اگر غلطی ہاتھوں میں ہے تو پھر ہاتھ تک واپس آئیں، پھر مسا ہوگا، پھر مسا ہوگا، پھر پیر دھلیں گے. یعنی یہاں سے آگے کو جائیں گے. پھر آپ پیر آخر میں ہے تو اگر پیر کا مسئلہ ہے، پیر دھو لیے دیں، بات ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی تاخیر چلتی ہے. تھوڑی سی تاخیر سے مراد آپ نے وضو کیا، ٹھیک ہے جی، اور آپ کسی ٹیلی فون میں لگ گئے، مثلا فون آ گیا، اب تو بیماری ہے ماشاء اللہ، فون بچ پڑا آپ کا، آپ نے سننے میں لگ گئے، وہ بھی کوئی ماشاء اللہ فارغ تھا، 5-7 منٹ کھا گیا آپ کے. تو اب آپ نے نسا وسا تو کر لیا تھا، پیر رہ گئے تھے،
تو اتنی گنجائش موجود ہے، آپ پیر دھو سکتے ہیں، دوبارہ وضو کی ضرورت ہے۔ اگر بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں پھر آپ کو پورا وضو کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گنجائشیں ہیں، جو وضو کا طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ بالکل اسی طرح ہے، اس میں کوئی الگ نہیں ہے، بالکل اسی طرح ہے، کوئی الگ سے بات وہ نہیں بتائی گئی ہمیں، ٹھیک ہے۔ نہیں، جن کے مصنوعی دانت ہیں، جن کے دانتوں میں چھیڑتی ہے کوئی چیز پھنس جاتی ہے، مصنوعی دانت ہیں ٹوٹل 32 دوسری لگوائی بھی ہے، 2-4 دانت دوسرے لگوائے ہوئے ہیں، ان کو نکال کر دھونا یہ کوئی نہیں ہے۔ وضو سے پہلے جو آپ کے لیے ممکن ہے آسانی سے انگلی سے کوئی چیز نکال لیتے ہیں آپ، وہ لے لیتے ہیں، ٹوتھ پک لے لیتے ہیں، اس کے ذریعے سے بس کافی آپ کے لیے۔ اگر وضو کر لیا آپ نے، نماز کے لیے خون آ رہا ہے، کوئی حرج نہیں، تھوکنا چاہتے ہیں تھوک دیں، رومال میں تھوک لیں، ٹھیک ہے جی۔ نماز کے دوران کوئی آتا ہے چھوٹا موٹا بلغم جیسے صاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے سادہ زندگی سے ذکر آتا ہے کہ آپ کپڑے کے دامن پہ الٹے دامن پہ تھوک لیں، ٹھیک ہے نا، اس کو مسل دیں، ایسے بات ختم ہو جائے گی۔ اب نزاکت ہے ماشاء اللہ، رومال وغیرہ موجود ہے، ٹیشو وغیرہ موجود ہے، اگر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خون جو آ رہا ہے اس کو نگلنا نہیں چاہیے نماز کے دوران۔ ایک خود بخود جیسے تھوک چلا جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، اسپیشلی کوئی چیز نکلی ہے نماز کے دوران اس کو باہر نکالا جائے گا، انگلی پہ لے کے اس کو جیب میں ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کو نگلا نہیں جائے گا نماز کے دوران جان بوجھ کے۔ ایک ہے کہ بے اختیار جیسے تھوک چلا جاتا ہے، وہ خون بھی چلا گیا ہے، کوئی چیز چلے گی، وہ الگ بات ہے، کیونکہ نماز کے دوران کھانا پینا نگلنا جائز نہیں ہے کسی چیز کو، اس کو آپ نے باہر ہی نکالنا ہے، بس یہ بدعت موجود ہے۔ اذان کا جواب دینا مسنون عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب مؤذن کو سنو تو ویسے کہو جیسے وہ کہہ رہا ہے۔ ڈیپلی جا کے اب تلاش کریں گے تو پتہ چلے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں آپ کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حدیث میں موجود ہے، وہاں یہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جواب دینا ہے، فرمایا مؤذن کی اذان کا جواب دو، مجھ پر درود پڑھو، اس کے بعد صلی اللہ علیہ الوسیلہ، جنت کا ایک مقام ہے وسیلہ، جگہ کا نام ہے، وہ اللہ سے میرے لیے مانگو، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض روایتوں میں انک لا تخلف المیعاد بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دعا آپ پڑھ لیں، فرمایا کہ میری شفاعت اس کے حق میں واجب ہو جاتی ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، تو توجہ دینی چاہیے۔ مگر یہ جو آپ کچھ عرصے سے چلا ہوا ہے کہ اذان کا جواب دو، ڈھیروں نے کیا کمائے کام کاج چھوڑ کے، اور فجر میں بندہ سویا پڑا ہے یا کوئی اور مصروفیت ہے اس کی اپنے زوجہ کے ساتھ، وہ کہنا جی کام کاج چھوڑ کے آپ، ٹھیک ہے نا، تو یہ غیر ضروری بات ہے، ٹھیک ہے۔ ضرورت کی بات، سلام دعا یا کوئی اور ضرورت کی بات، یا آپ تلاوت کر رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور ضرورت کی بات کر رہے ہیں، نماز کے اذان کے دوران آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں بوقت ضرورت۔ ہاں اگر آپ اپنے طور پہ احترام کرتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کا ذاتی عمل ہے، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ شاعر اللہ کے وہ شاعر میں سے ہے نا، اذان شاعر اللہ میں سے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دل کا تقوی ہے۔ لیکن امیر عمر کے دور میں ایسا واقعہ ملتا ہے، امیر عمر ممبر پہ بیٹھے ہوئے، مؤذن اذان دے رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے، ضرورت کی بات ہے، اس دور میں دنیاوی باتیں نہیں ہوتی تھیں، کوئی مسئلے مسائل ہیں، کوئی اور بات ہے، سلام دعا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مؤذن نے اذان ختم کی، امیر عمر کھڑے ہوئے، خطبے کے لیے سارے خاموش، خطبے کے دوران باتیں منع ہے، تو پتہ چلا کہ ضرورت کی بات ہو سکتی ہے، سلام دعا ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے طور پہ خاموش ہوتا ہے، اس کا ذاتی عمل ہے، اللہ اس کو اجر دے گا، مگر یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہمارے یہاں ایک اختلافی مسئلہ ہے فقہا کے مابین کہ کھڑے کب ہونا ہے۔ بعض علماء نے جو حی علی الصلاۃ پہ کہا ہے اور بعض نے جو ہے قد قامت الصلاۃ کو بنیاد بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں لا تقوموا حتی ترونی، کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے نہ دیکھ لو۔ سیدنا بلال اقامت شروع کرتے، نبی علیہ السلام حجرہ مبارک سے نکلتے، بلال آپ کو دیکھ کے اقامت شروع کر دیتے، تو آپ نے کیا فرمایا، مجھے جب تک نہ دیکھ لو کھڑے نہ ہوا کرو۔
تو امام صاحب اگر مصلی کی طرف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے کھڑے ہونے کا ٹائم ہے۔ اب اس میں الفاظ نہیں دیکھنے کے جی مؤذن نے کیا کہا، اللہ اکبر کہا، یا الصلاۃ کہا، قد قامت الصلاۃ کہا، بھائی اتنا ہی ذکر ملتا ہے کہ جب امام صاحب مصلی کی طرف آ رہے ہوں آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت مل گئی، اب آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، صف سیدھی کر سکتے ہیں۔ اور امیر عمر یا نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ گزرتے ہوئے کہتے تھے، کیونکہ اقامت اس دوران ہو جاتی تھی پوری، صف بھی بن گئی ہے، تو آپ آتے ہوئے ہی کہتے تھے سبو واعتدلوا تراسو تقاربوا، مل جاؤ بھائی، برابر ہو جاؤ بھائی، کندھے ملا لو بھائی، پیر ملا لو بھائی، گزرتے ہو۔ تو یہ آپ کے کھڑے ہونے کا ٹائم ہے۔ امام صاحب جب مصلی کی طرف آ جائیں، یہ جو ہمارے یہاں چلا ہوا ہے کہ اقامت وہ کہتا ہے، امام صاحب حجرے سے نکلتے ہیں وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ حکم سب کے لیے کہ مسجد میں آؤ تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو، یہ سب کے لیے، امام صاحب ہوں یا مقتدی ہوں۔ تو یہ تو ویسے خلاف شریعت ہے۔ نبی علیہ السلام مصلی پر آ رہے ہوتے تھے، اقامت شروع ہو جاتی، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، بس اتنا ملتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، کوئی تعین دلائل کی روح سے نہیں ہے، فقہا کی رائے بہرحال موجود ہے۔ دیکھیں صرف اذکار کا مسئلہ نہیں ہے، اعلانات کے دوران یا درس شروع ہونے کے بعد اذکار جو کر رہا ہے کر لے، اس کو ثواب لینا ہے نا، فرض کے درجے میں تو نہیں ہے، سنت یا مستحب کے درجے میں ہوتے ہیں اذکار۔ تو اگر وہ کرنا چاہتا اس کو کس نے پابندی لگائی؟ کوئی پابندی نہیں، وہ اذکار اپنے جاری رکھے۔ جو چھوڑتا ہے اس کا ذاتی عمل ہے نا کہ وہ چھوڑ دیتا ہے، بولا چلو جی جان چھوٹی میری تو، ٹھیک ہے جی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو درس ہوتا رہے، اعلان ہوتا رہے، آپ کو اذکار کی اجازت ہے، آپ کو نفل کی اجازت ہے۔ اب اذکار کو کہہ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر تو نفل ہے، اس سے بڑھ کر تو فرض ہے، وہ جس کی جو لیٹ آیا وہ فرض پڑھ رہا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں پہلے سب کو فارغ ہو جانے دے، پھر تو ہو گیا درس، پھر تو ہو گیا اعلان، پھر تو ہو گئی پڑھائی۔ ہمارا ایک فیشن سا بن گیا ہے لوگوں کا۔ میں ایک مینارہ میں، مجھے ایک دفعہ جنازے کے لیے ایک شیخ نے مجھے بھیجا، ضد کر کے میں چلا گیا، نماز پڑھائی میں نے بہادر آباد میں۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ میت کے حوالے سے کچھ باتیں کر دیں آپ، فکر آخرت پہ۔ میں نے 2-4 منٹ، میری عادت ہے، مجھے الحمدللہ تقریر نہیں آئی ہوتی کہ لگ گئے تو شروع ہو گئے تو ہو گئے بس۔ تو 2-4 منٹ میں نے بات کی تو ایک صاحب آئے، تو وہ جیسے بھی تھے، چہرے پہ ظاہر تھا ان کے کتنے بڑے دیندار ہیں وہ۔ مجھے کہنے لگے جی آپ کی وجہ سے 70% لوگوں کی نمازیں برباد ہو گئیں۔ میں نے کہا جو لیٹ آتے ہیں ان کی نماز برباد ہی ہونی چاہیے، الحمدللہ مجھے اس پہ خوشی ہے۔ لیٹ آپ آئے، اس سے آپ کسی اور پہ اتار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ عام سی بات ہے، خطبہ ہو رہا ہوتا تھا، صحابہ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی، کوئی اس میں اعتراض کی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ بیلنس کرنا چاہتے ہیں مگر آپ کر لیں، مگر نہیں کر سکتے کیونکہ بندے آتے رہتے ہیں، کوئی فرض پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی اذکار پڑھ رہا ہے۔ اب آپ کہیں سب کو آجان دو، بیٹھ جائیں، پھر درس شروع ہوگا، پھر اعلان ہوگا، تو آپ تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے اصلاح کرنی چاہیے، بر وقت آ جائیں، تکبیر اولیٰ حاصل کریں، پہلی رکعت کو حاصل کریں، پہلے سب کو حاصل کریں، نماز پڑھیں، اس کے بعد درس وغیرہ ہو جائیں۔ لیکن فرض کے دوران، نوافل کے دوران، نعت اور اذکار کے دوران کوئی درس پر، اعلان پر کوئی پابندی نہیں۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا جو ہے، ہمارا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد مستقل مزاجی سے، ہر نماز کے بعد ہر وقت، ٹھیک ہے، بغیر آواز کے، اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور بغیر آواز کے، ایک رسم ہے بس، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہاں تمام دلائل کو جمع کریں تو اہل علم کا فیصلہ یہ ہے، لِأَمْرٍ عَارِضٍ، حالات کا تقاضا ہے، امام صاحب اجتماعی دعا کر سکتے، ان کو کسی نے پرچی دے دی، کبھی کبھار دعا کر سکتے ہیں، مگر اذکار پہلے کرنے دیں لوگوں کو، اس کے بعد دعا کرائیں، بلند آواز سے کروائیں۔ اور یہ کبھی کبھار کا عمل ہے، ایسا نہیں ہو کہ آج پرچی تو دے، کل میں دے دوں گا، پھر ظہر میں تو نہیں دینی، مغرب میں نے دینی ہے، تو یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتی تو مل جاتی نا ہمیں کتاب و سنت میں، دیکھیں نا، نماز کا ایک مکمل طریقہ بتایا جا رہا ہے،
24 گھنٹے میں 5 مرتبہ، اور نوافل سینکڑوں کی تعداد میں پڑھے جاتے ہیں، نہیں ملتا ہمیں کہ کوئی دعا کر رہا، حتیٰ کہ انفرادی دعا بھی نہیں ملتی۔ یہ لوگ سمجھتے نہیں اجتماعی پہ بحث سے انفرادی کر سکتے ہیں، انفرادی کی بھی کوئی دلیل نہیں ملتی، یہ بھی سمجھ لیں آپ۔ یہ آپ کا ذاتی عمل ہے، ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں، آپ کو ضرورت ہے جب چاہے ہاتھ اٹھا لیں، منع تھوڑی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ایک خاص شکل بنا لی کہ نہیں جی اس کے بغیر تو نماز ہو، لوگ کہتے ہیں لوگ نماز ہی نہیں ہوئی، دعا ہی نہیں کرائی، تو نماز میں کیا کر رہے تھے بھائی پھر آپ؟ سبحانک اللہم کیا ہے، درود کیا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی کیا ہے، سبحان ربی العظیم کیا، دعا ہی تو پڑھ رہے تھے آپ، اور کیا کر رہے تھے آپ؟ ہاں جی، رب اغفر لی رب اغفر لی، یہی تو پڑھ رہے تھے بس۔ تو یہ ساری دعائیں ہیں، تو کبھی کبھار انفرادی ہو جائے، کبھی کبھار اجتماعی ہو جائے، حالات کو دیکھتے ہوئے یا کسی کے اپیل پر، یہ کبھی کبھار کا عمل ہے، اور اذکار کے بعد ہوگا، بلند آواز سے ہوگا، بس یہ ہمارا موقف ہے۔ اس سے بڑھ کر مستقل مزاجی کے ساتھ، دوام کے ساتھ، بغیر آواز کے، بغیر اذکار کے، یہ بہرحال ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ جس کو چھینک آئی ہے وہ کہہ سکتا ہے، زور سے کہے یا آہستہ کہے، الحمدللہ، آگے بھی پڑھ سکتا ہے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضی، تو یہ وہ کر سکتا ہے، حدیث سے ثابت ہے، ایک صحابی نے ایسا کیا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن دوسرے اس کو جواب دینے کے پابند نہیں، نہ دینا چاہیے، یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، بس یہ اس کا ذاتی عمل ہے، وہ خود کہہ لے، دل میں کہہ لے، آواز سے کہہ لے، لیکن آس پڑوس والے، سننے والے جواب دینے کے پابند نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نماز میں یہ دوسرا شغل ہو جائے گا جو نماز سے خارج ہے، اس کے لیے اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے ایسا۔ دیکھیں شریعت نے مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے، پیروں کی انچ کے حساب سے فاصلہ نہیں بتایا کہ آپ ناپنا شروع کریں کہ شولڈر 20 انچ کا ہے تو پیر بھی 20 انچ کے کھولنے چاہیے آپ، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے، یہ آپ کی ثواب دید پہ ہے۔ اگر آپ پیر زیادہ کھولیں گے کندھے دور ہو جائیں گے، فاصلہ ہو جائے گا، پیر کم کھولیں گے کندھے پھنسیں گے آپ کے، تو یہ آپ کو خود بیلنس کرنا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کہ میرے پیر کتنے کھلیں گے اور میرا شولڈر جو ہے ملتا ہے نہیں ملتا، یہ ساری چیزیں آپ نے خود دیکھنی ہے اپنے قد کاٹ کے اعتبار سے، اسی اعتبار سے سب بنائی جائے گی۔ شریعت نے بالش کے اعتبار سے، ناپ کے اعتبار سے، انچ کے اعتبار سے کوئی فاصلہ نہیں بتایا۔ جو شخص مستقل بیمار ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، ٹھیک، اور اندازہ ہو ہی جاتا ہے جو حالات چل رہے ہیں، جس طرح کے 50 سال عمر ہے، 60 سال عمر ہے، اس سے بھی زیادہ جوانی کے عالم میں بھی انسان بستر پر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، روز ڈاکٹر نے بھی سختی کی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انتظار کرے اپنے صحیح ہونے کا، اگر فیصلہ ہو چکا ہے کہ نہیں جی اب کوئی چانس نہیں ہے، بیٹری لگی ہوئی ہے، کوئی اور اس طرح کے مسائل ہو گئے، اب تو آپ کو پتہ ہی ڈائلیسس پہ بندہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو گویا کہ فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ صحیح سے نہیں ہونا بیچارے نے، ٹھیک ہے، جس کو امید ہے صحیح ہونے کی وہ کرے گا ویٹ، 1 سال ہو جائے، 2 سال ہو جائے، 10 سال ہو جائے، وہ کرے گا ویٹ، انتظار کرے گا، اس کا کوئی فدیہ ودیہ نہیں، ٹھیک ہے۔ جو مستقل فیصلہ ہو گیا جس کا کہ اب کوئی چانس نہیں ہے، وہ پھر فدیہ دے گا، روزانہ دینا چاہے 1 روزے کا فدیہ، ایک مسکین کو بلائے کھانا کھلا دے، 30 روزے کا ایک ساتھ فدیہ دینا چاہتا ہے، پہلے رمضان کو دینا چاہتا ہے، 15 رمضان کو دینا چاہتا ہے، 10 رمضان کو دینا چاہتا ہے، آخری روزے کو دینا چاہتا ہے، ساری چھوٹتے جائز دے، 30 بندوں کو بلائے کھانا دے، فدیہ اس کے ذمہ میں، فدیہ جو ہے کم سے کم 1.25 کلو طعام ہونا چاہیے، زیادہ چاہے تو ومن تطوع خیرا فهو خیر له، نیکی بڑھ کے کرنا چاہتا ہے کر لے، ایک ٹائم کا کھانا اس کا فدیہ بنتا ہے، وہ پہلے روزے میں 30 بندوں کو بلا کے کھلا دے، 15 کو ابھی کھلا دے، 15 کو بعد میں ایک بندہ روزانہ بلا کر کھلا دے، ساری صورتیں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ رخصت ہو جاتا ہے انتظار کرتے کرتے، دنیا سے اچانک بلاوا آ گیا اللہ کی طرف سے، اب اس کی زندگی میں جو ہے آپ کو پتہ چلا کہ نہیں پچھلا رمضان بھی رہ گیا تھا اور اس رمضان میں بھی امید ہی رہی، تو مثلاً وہ 15 روزے کو دنیا سے جاتا ہے، تو پچھلے مہینے 29 روزے، ٹھیک ہے، یا 30 روزے اور 15 اس مہینے کے، اب جو اس کی زندگی میں نہیں آئے وہ شمار نہیں ہوں گے کہ وہ 15 جو آئے نہیں وہ تو چلا گیا 15ویں روزے کو دنیا سے، آگے جو 14 روزے آئے وہ اس کے ذمہ تھے نہیں، تو یہ ہو گئے تقریباً 45 روزے، تو 45 روزے اس کے ورثاء رکھ سکتے ہیں، ایک فتویٰ تو یہ اس کے ولی وارث، مگر اب پوزیشن کیا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے اپنے نہیں رکھے جاتے بھائی، اماں بابا اور دادا کے کون رکھے بھائی، تو پھر آخری حل کیا فدیہ، اس کے ورثاء اس کا فدیہ دیں گے، اس کے مال میں سے دے دیں، بعد میں میراث تقسیم کریں،
یا کوئی بچہ بچی ذمہ داری اٹھا لے کہ میں فدیہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے، بس آپ اس کو سمجھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے، بات ہو گئی ختم۔ سجدہ تلاوت نماز کے دوران ہو، نماز سے خارج ہو، سننے والا ہو یا پڑھنے والا ہو، کسی پر بھی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مستحب عمل ہے، سنت کے درجے میں ہے، آپ عمل کرنا چاہتے ہیں کر لیں، استاد چاہے استاد بھی کر لے، شاگرد چاہے شاگرد بھی کر لے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ اگر وہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں تکرار ہوتی ہے، وہ تو 10 دفعہ ریپیٹ کرے گا اس کو، تو ایک دفعہ اگر استاد شاگرد کر لیتے ہیں تو انہوں نے جو ان کے ذمہ مستحب تھا وہ ادا کر دیا۔ چاہے تو یہ بھی نہ کر لیں، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ کر لیں، اس کے بعد وہ پڑھتے رہیں، کوئی فتویٰ نہیں ان کے اوپر۔ امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر پہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کی، اس میں سجدے آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، جو رات کو آپ سونے سے پہلے پڑھتے ہیں یا جمعے کی فجر میں پڑھتے ہیں۔ تو ممبر سے اترے، سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا۔ اگلے جمعے پھر تلاوت کی ممبر پہ، تو لوگوں نے تیاری پکڑ لی، جیسے ہمارے ادھر کپڑے سمیٹ لیے، تیار ہو گئے کچھ لوگ کہ بھائی سجدہ کریں گے۔ امیر عمر نے وہ تلاوت جاری رکھی اور کہا کہ یہ تمہارے اوپر فرض نہیں ہے۔ سارے صحابہ موجود ہیں، امیر عمر خود الہامی آدمی موجود ہے، تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ فرض کے درجے میں نہیں، ایک دفعہ کر لیا، بات ختم ہو گئی، چاہے تو وہ یہ بھی نہ کریں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ جمع کر لو آخر میں کریں گے، یہ لوگوں میں چلا بغیر سجدے آپ جمع کر لیں آخر میں کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر باڈی موجود ہے، جسم موجود ہے، میت موجود ہے، تو آپ کو اجازت ہے، آپ ایک دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 4 دفعہ پڑھیں، اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی میں بڑا عالم کیا ہے، ایک جماعت ہو گئی پھر لوگ آ گئے، ہاں جی، پھر جماعت ہو گئی پھر دوسرے علاقے سے لوگ آ گئے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ جسم موجود ہے تو وہ وہیں ہوتی رہے گی۔ اگر کچھ لوگ آئے اور وہ دفن ہو چکا ہے، تدفین ہو چکی ہے، قبرستان پتہ چلا کہ جی محمد شاہ قبرستان میں لے گئے، فلاں جگہ لے گئے آپ، ٹھیک ہے جی، تو پھر یہ کہ ساتھی جو رہ گئے اور پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ مسجد میں نہیں ہوگا، وہ دفن کے بعد قبرستان میں جنازہ ہوگا۔ قبر پہ جا کے صفے بنا کے امام آگے کھڑا ہو، قبر اس کے سامنے ہو، قبلہ رخ ہو جائے، پیچھے صفے بنیں گی، یہ حدیث سے ثابت ہے، اس طرح اس کا نماز جنازہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی پھر وہی ہے کہ اب ایک جماعت نے پڑھ لیا، پھر کوئی چھوڑ لوگا کہ بولے یار ہم نے بھی پڑھنا ہے، ہم لیٹ ہو گئے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی سختی نہیں ہے، غیر ضروری طور پہ کوئی سختی کرے ٹھیک ہے، مگر یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قبر پہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں، دفن سے پہلے آپ مسجد میں کئی دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے ایک جنازہ علاقے میں ہو گیا، اپنے آبائی گاؤں لے گئے، ایک جنازہ وہاں ہو رہا ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ شریعت نے جگہ کے اعتبار سے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ نبی علیہ السلام کے دور میں مصلی بنا ہوتا تھا، جیسے عیدگاہ، مصلی کا معنی جہاں عید کی نماز ہوتی تھی وہیں جنازے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک جنازہ مسجد میں سیدہ عائشہ نے منگوایا تاکہ عورتیں بھی شریک ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے کچھ چیمگوئیاں کی آپس میں، تو سیدہ عائشہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، بڑی جلدی فتویٰ لگا دیتے ہیں، بھول گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سہل اور سہیل کا جنازہ مسجد میں ادا کیا تھا، صحیح مسلم کی حدیث۔ تو لہذا جنازہ مسجد کے اندر اختلافی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، دلائل کی روح سے ہمارے ہاں تو جائز ہے، لیکن فقہاء نے اس میں اختلاف کیا ہے، لیکن باہر تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو شریعت نے تعین نہیں کیا کہ آپ اندر پڑھیں یا باہر پڑھیں، دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ آج بھی حرمین شریفین میں جو لوگ جاتے ہیں سب کو پتہ جنازے کہاں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بیجا سختی ہے اگر کوئی کرتا ہے کہ نہیں جی مسجد میں تو ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے سے پوچھا گیا، ٹھیک ہے جی، اس روایت کے بارے میں جس میں کہا گیا کہ جس نے جنازہ مسجد میں پڑھا فلا شیء لہ یا فلا شیء علیہ، ایسے الفاظ آتے ہیں، اس کے لیے کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا قرین قیاس جواب یہی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس پر کوئی حرج نہیں، ہمارے نزدیک اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے جنازہ پڑھنا مسجد میں، تو اس کا پھر یہی ترجمہ بنے گا اس حدیث کا کہ مسجد میں جنازہ پڑھنے میں حرج کوئی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ امام مالک کا بھی یہ موقف ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پڑھا جا سکتا ہے، جواز ہے، اور جہاں سہولت ہو وہاں پڑھا جا سکتا ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ سوال ہے کہ آج کل شادی بیاہ میں لفافے دینے کا رواج ہے،
دیکھیں یہ ایک ہندوانہ رسم ہے جس کو نیوترا یا نیوندرا کہا جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں میں یہاں بھی اور گاؤں دیہاتوں میں بالخصوص خاص طور سے باقاعدہ انٹری ہوتی ہے کہ جس نے اتنا دیا، اس نے اتنا دیا، اس نے کاپی لے کے، اور جب لوٹایا جاتا ہے تو اس پر باقاعدہ جھگڑا ہوتا ہے کہ ہم نے 10 دیے تو نے 11 کیوں نہیں دیے. تو یہ تو ناجائز ہے، یہ ایک ہندوانہ رسم ہے. اگر بطور گفٹ کے تحفے کے آپ دینا چاہتے ہیں، جو اللہ نے آپ کو توفیق دیا آپ دے دیں، اور سامنے والے کو اس پر منہ نہیں بنانا چاہیے، ورنہ میں صراحتاً یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ہندوانہ رسم ہے. یہ ایک ہندوانہ رسم ہے کہ جی میں نے اتنا دیا تو اتنا دے. اخلاقی طور پہ وہ دینا چاہتا ہے دے دے، بڑھا کے دے دے، کوئی حرج نہیں، مگر وہ اس کو لازم نہ سمجھے، نہ سامنے والے کا منہ بننا چاہیے کہ جی آپ نے کیا کیا، ہم نے آدھار دیا، آپ نے 500 ٹکا دیے. ٹھیک ہے، اگر ایسا کرتا ہے تو یہ گویا اسی رسم کو زندہ کر رہا ہے. ہاں تحفے کے طور پہ، مدد کے طور پہ آپ دینا چاہتے ہو کہ حالات ایسے ہی ہیں لوگوں کے، تو بہتر ہے کچھ پیسے دے دے، کام آ جائیں گے نئے جوڑے کے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس پر جو فتوے لگ رہے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی، اللہ انہیں ہدایت دے، انہوں نے فتویٰ لگایا تھا سود کا. انہوں نے اس پر سود کا فتویٰ لگایا تھا، جبکہ پوری دنیا کا وہ سود کھلا رہے میزان کے نام پہ، وہ ان کو نظر ہی نہیں آتا. دوسرے کی آنکھوں کا تنکا نظر آ رہا، اپنے آنکھ کا شیطان نظر نہیں آتا ان کو. تو ہمارے امیر حافظ عبد الرحمن سلفی صاحب حفظہ اللہ نے بیان دیا تھا کہ آپ کے اس بیان پر ہمیں بڑا افسوس ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جہالت ہے، سود بود کی کوئی بات نہیں اس کے اندر. البتہ یہ صورت نہ ہو جو میں نے آپ کو بتائی نیوترا اور نیودرا والی. ویسے یہ تحفہ ہے، جائز ہے. جی ہاں، باجماعت ہو یا بے جماعت ہو، ٹھیک ہے، بسم اللہ سری پڑھنا یہ اولا ہے، افضل ہے، بہتر ہے. یعنی دل میں پڑھنا، خاموشی سے پڑھنا. بسم اللہ تو ہے، ٹھیک ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے، فاتحہ کا حصہ ہے. راجح قول ہمارے نزدیک یہ ہے بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے اور سورت کا حصہ نہیں ہے. ویسے لکھی جاتی ہے، ثواب کے طور پہ کہہ لیں یا فاصلے کے طور پہ فصل کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے کہ جی آپ سری پڑھیں اور آپ جہری نہ پڑھیں اور زور سے نہ پڑھیں اور الحمد سے شروع کریں. مسلم کی مشہور حدیث سے نبی علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے صلات کو یعنی فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ اس کی دلیل ہے کہ جو بسم اللہ کو الگ رکھتے ہیں اور الحمدوں سے شروع کرتے ہیں، ان کی دلیل صحیح مسلم میں. اور جو بسم اللہ زور سے پڑھنے کا جواز دیتے ہیں، اور جواز ہے، وہ نسائی کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو آپ نے بسم اللہ جہر سے پڑھی، زور سے پڑھی. تو یہ جواز ہے. بسم اللہ آہستہ پڑھنا یہ اولا ہے، افضل ہے، بہتر ہے. ٹھیک ہے، اور سری کبھی کبھار جہری پڑھنا کبھی کبھار لوگوں کو بتانے کے لیے زور سے پڑھنا یہ جواز ہے، جواز کا انکار نہیں کرنا چاہیے. بالکل کیا جا سکتا ہے، یہ تو ایک اضافی چیز ہے. اگر وہ اس سے غسل جنابت نہیں کرنا، غسل حیض خاتون ہے اس کو نہیں کرنا، غسل جمعہ بھی نہیں ہے، وہ نارملی صبح اٹھ کے نہاتا ہے، غسل فرحت کرتا ہے، غسل صحت کرتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ پہلے وضو کر لیتا ہے، بعد میں خیال کرتا ہے کہ میرا ہاتھ بغیر کپڑے کے شرمگاہ پہ نہ لگے، تو وضو کے بعد نہا لیتا ہے تو بھی صحیح ہے. نہانے کے بعد آنے سے پہلے کہتا ہے میں وضو کر کے ہی باہر نکلوں، یہ بھی صحیح ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، جائز ہے بالکل. سجدے میں حکم ہے اکثروا فیہ الدعاء فقمن ان یستجاب لکم. سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو، ممکن ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے. واسجد واقترب، سجدہ کر میرے قریب ہو جا. ٹھیک ہے، تو سجدے میں دعائیں جمع کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ امامت کروا رہے ہیں، حکم نماز ہلکی پڑھاؤ، آپ دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، مقتدی پریشان ہو رہے ہیں کہ حضرت سو گئے، پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ خیر کرے، رخصت تو نہیں ہو گئے دنیا سے. تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 30 سیکنڈ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ منٹ لوگ برداشت کرتے ہیں کہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں یا سجدہ لمبا کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں. ہاں انفرادی طور پہ آپ فرض پڑھیں، نفل پڑھیں، آپ کو اجازت ہے، آپ 1 گھنٹہ سجدے میں رہیں، آپ کو دعائیں آتی ہیں. تو اگر آپ کو زیادہ دعائیں نہیں آتی، آپ ایک ہی دعا کو ریپیٹ کر سکتے ہیں بار بار، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. لیکن ایسا نہ ہو ہمارے مقابلہ اور ہوتا ہے، سیٹی کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ دھما دھم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. سمجھ کے پڑھیں، سوچ کے پڑھیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تاکہ ثواب ملے نا. ہم نے ثواب لینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، کوانٹٹی تو نہیں بڑھانی نا بلا وجہ کی.
تو حرج کوئی نہیں، دعائیں انفرادی بھی جمع کر سکتے ہیں، اجتماعی طور پہ بھی جمع کر سکتے ہیں سجدے میں، اور نفل میں بھی کر سکتے ہیں، فرض میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا ظلمنا ربنا آتنا رب ارحمہما پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ فرض جماعت کے لیے تکبیر کہنا جب بھول جائیں تو کیا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا سلام پھیر کر تکبیر کہہ کے دوبارہ پڑھیں؟ تکبیر سے مراد اقامت ہے۔ دیکھیں اذان اور اقامت مسنون اور استحباب کے درجے میں، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے گھر میں جو نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، خواتین پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لیں، بات ختم ہو گیا، اذان کا انتظار ہی نہیں، اور اذان ہوتی بعض جگہ آواز بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، تو ہر جگہ اذان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اذان کا حکم بھی مسنون اور استحباب کے درجے میں، اقامت بھی سنت اور استحباب کے درجے میں، فرض کا درجہ نہیں ہے، نہ اذان فرض ہے نہ اقامت فرض ہے۔ اگر آپ اقامت کہہ لیتے ہیں تو بھی نماز صحیح ہے، بغیر اقامت کے جماعت کرواتے ہیں تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، بالاتفاق ہو جائے گی، کوئی فتویٰ نہیں ہے اس کا۔ سوال ہے کہ ماں کسی سے اگر کوئی مال یا امداد کی جائے اور جس مقصد کے لیے دی جائے وہاں نہیں خرچ کی جائے بلکہ دوسرے کسی مقصد کے لیے خرچ کر دی جائے، اس حوالے سے کیا؟ ہاں یہ سوال آج کل گروپ کے اندر بھی آیا ہوا ہے، سیلاب زدگان کے حوالے سے رقم جمع ہوئی تھی، اب ان کا جو ہم نے ایک ڈیلیوری دینی تھی ان کو رقم کی، مال کی، وہ دے دی، کچھ پیسے بچ گئے، اب کیا کریں اس کا، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس کے جو میں نے جواب دیا گروپ کے اندر، ویسے تو وہ بڑے علماء کا گروپ ہے، بس مجھے انہوں نے ایک حوصلہ افزائی کے لیے ڈالا ہوا اس کے اندر، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مخصوص لوگوں سے اگر آپ نے رقم لی ہے اور مخصوص مد میں لی ہے اور اب آپ اس کو کہیں اور لگانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اعتماد میں لیں، ورنہ وہ آپ کے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے کہ یہ ہمیں کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہو۔ آپ ایک میجورٹی کو، یہ صرف 100 لوگوں سے لیے کم سے کم 80 لوگوں کو، 70 لوگوں کو آپ بتا دیں تاکہ وہ آپ کے حق میں گواہی دیں کہ بھائی اس نے ہمیں بتایا تھا۔ اگر 100% ممکن ہے 100% کر لیں تو ان کو اعتماد میں لیں کہ بھائی یہ مسئلہ اس طرح ہو گیا، اب وہاں سے خبر آئے گی فی الحال ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو یار یہ کام نکلا ہوا اس میں لگا دیتے ہیں پھر ہم اللہ کی راہ میں، ایک یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا پھر دوسرا یہ ہے کہ ادارہ مسجد، اور اب تقریباً یہی ہو رہا ہے، ہر مدرسہ، ہر ادارہ، ہر مسجد، ہر انسٹیٹیوٹ کیا ہے، وہ خود کو بیت المال سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ خود کو بیت المال سمجھتا ہے اور تقریباً یہی ہو رہا ہے آج کل، تو پھر اسے اختیار ہے کہ وہ رقم جمع کرے اور اپنے حساب سے خرچ کرے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بس وہ دیانت کا خیال رکھے، اس کا اپنے ضمیر مطمئن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بیت المال کا ذمہ دار اس بات کا پابند نہیں کہ آپ کو بتا کے خرچ کرے۔ ہاں اگر کوئی خاص رقم آئی، اس نے بول کر گیا کہ بھائی یہ فلاں عبداللہ صاحب کی ہے، ان کی بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، پھر وہ امانت اسی کو دینی ہوگی۔ اگر وہ جنرلی آپ کو دے گیا، آپ بیت المال کے ذمہ دار ہیں، سارا مال جمع کرتے ہیں، اس کے حساب سے پھر آپ کسی کو زکوٰۃ کی مد سے دیتے ہیں، کسی کو خیرات کی مد سے دیتے ہیں، کسی کو رضائی کی مد میں دیتے ہیں، کسی کو آپ کھانے کی مد میں دیتے ہیں، پھر یہ آپ کے لیے جائز ہوگا۔ دابۃ الارض کا لفظی معنی تو یہ ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی چیز، اس کو دابہ کا، وما من دابۃ فی الارض الا علی الارض، کوئی بھی انسان بھی دابہ ہے، چلنے والا، دبہ یدبو چلنا، ٹھیک ہے جی۔ شاید نے کہا کہ زعمتنی شیخن، ہاں جی، بلکہ یوں کہو زعمتنی شیخن ولست بشیخن انما الشیخ من یدب دبیبا، وہ مجھے بوڑھا سمجھتی، میں بوڑھا نہیں ہوں، بوڑھا وہ ہوتا ہے جو یدب دبیبا، جو لاٹھی کے سہارے سے چلتا ہے، تو دبہ یدبو کا معنی چلنے کے معنی میں ہوتا ہے، تو چلنے والی ہر چیز کو دابہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حدیث قرآن میں تو یہ ذکر آیا کہ ہم ایک دابہ زمین سے نکالیں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے لوگوں سے باتیں کرے گا، تکلم الناس، تو اس سے مراد ایک خاص جانور ہے جو قیامت سے پہلے نکلے گا، اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی اور لاٹھی بھی ہوگی، اور وہ باقاعدہ مہر لگا دے گا، ٹھیک ہے جی، کسی کو لاٹھی مارے گا، کسی کو انگوٹھی سے مہر لگائے گا، تو کسی کے یہاں لکھا جائے گا مسلم اور کسی کے یہاں لکھا جائے گا کافر۔ آمنے سامنے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو ایک دوسرے کو کہیں گے مسلم روٹی پکڑانا، بول کے کافر پانی دینا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، دابۃ الارض ایک جانور ہے، اور وہ 60 ذراع کا ہوگا، آدم علیہ السلام کا قد اس کے پاس ہوگا، 60 ذراع کا ہوگا، 7 ذراع کا غالباً چوڑا ہوگا، یعنی آپ کے مسجد کے برابر اس کی چوڑائی ہوگی، بہت لائم شیم ہوگا، اور باتیں کرے گا لوگوں سے، باقاعدہ لوگوں سے باتیں کرے گا، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اہل تشیع کے ہاں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے شاید یہ لکھا اپنی تفسیر میں کہ اس سے مراد ان کا مہدی جو کبھی پیدا نہیں ہوگا،
تو ہمارے یہاں وہ ایک جانور ہے، حقیقت میں جانور ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہوگا اور قیامت سے پہلے آئے گا اور مسلم کافر کا فیصلہ کرے گا مہر لگا کے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔